چوتھے پارے کا 17واں رکوع آپ کے سامنے انشاءاللہ، 17واں نہیں سوری 12واں رکوع آپ کے سامنے پیش ہوا انشاءاللہ چوتھے پارے کا، اور سورہ نساء کا پہلا رکوع۔ حسب معمول سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ یہ صورت بھی بہت اہم ہے اور ہمارے گھریلو معاملات کے لیے بہت، یعنی اس میں بہت سارے احکام ہیں۔ سورہ آل عمران میں تو آپ نے دیکھا کہ جنگ و جدال کا ذکر، پھر عیسائی یہودیوں سے مناظرے کا تذکرہ زیادہ تھا۔ اس صورت میں آپس کے جو رہن سہن کے طریقے ہیں، یعنی جو ظلم معاشرے میں ہم ایک دوسرے پر کر رہے ہوتے ہیں، اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا، خاص طور پر خواتین پہ جو ظلم ہوتا تھا عرب معاشرے میں اور آج بھی ہوتا ہے، اس ظلم کی برائی کو اللہ نے اس میں بیان کیا، اور اس میں خواتین کے حقوق بہت اہتمام سے بیان کی۔ اسی وجہ سے شاید اس صورت کا نام سورہ نساء ہے۔ نساء عربی میں عورتوں کو کہتے ہیں، اس کا واحد نہیں آتا۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا پلیورل ہی ہوتا ہے، سنگولر نہیں ہوتا، جیسے نیوز، انگلش میں ہے نا نیوز، اب نیوز کا سنگولر نیو نہیں ہوگا بلکہ نیوز ہی ہوگا، تو خبروں کو کہتے ہیں۔ تو عورتوں کو نساء کہتے ہیں، اور ایک عورت کو امرأتن کہتے ہیں، ایک عورت، اس لفظ سے اس کا واحد نہیں آتا۔ تو پہلے اس کا لفظی ترجمہ کیے دیتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، پہلے میں اس صورت کو شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دوں، سورہ نساء اور سورہ نور کے بارے میں عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے، یہ گھروں میں سکھاؤ، اس کی تلاوت کیا کرو اور ان صورتوں کو سیکھا کرو، کیونکہ ان میں آپس کے جو رہن سہن کے احکام ہیں نا، وہ بہت اہتمام سے بیان کیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی، وہ رب، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، یعنی وہ آدم علیہ السلام تھے، وخلق، اور پیدا کیا، منہا، اسی جان سے۔ نفس عربی میں لفظی اعتبار سے مؤنث ہے، اس لیے اس کے لیے منہو کے بجائے منہا آ رہا ہے۔ وخلق منہا، اور اسی نفس سے پیدا کیا، زوجہا، اس کی زوجہ کو، یعنی اس کی بیوی کو، جن کو حوا کہا جاتا ہے۔ وبث، بثث یبثث، پھیلا دینا۔ آپ نے سورہ القارعہ میں پڑھا نا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ، مبثوث پھیلے ہوئے پتنگوں کی طرح۔ تو بثث کو پڑھا جاتا ہے بثا، وبث منہما، اور پھیلا دیا ان دونوں سے، آدم اور حوا سے، رجالاً کثیرا، رجل کی جمع رجال، بہت سارے مرد، ونساء، اور بہت ساری عورتیں۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی، وہ اللہ، تساءلون بہ، جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رحم کہتے ہیں رشتوں کو، ارحام اس کی جمع، اور رشتوں کے ذریعے بھی۔ کیا مطلب؟ یہ اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ سے ڈرو اور رشتوں سے بھی ڈرو، یعنی واتقوا اللہ والارحام، اللہ سے بھی ڈرو، والارحام، اور رشتوں سے بھی ڈرو۔ اور اللہ کون ہے؟ الذی تساءلون بہ، اللہ وہ ذات ہے جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ سوال کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہم کسی سے کوئی بات کرتے ہیں، کچھ مطالبہ کرتے ہیں، تو ہم اللہ کا واسطہ دیکھتے ہیں، بھائی اللہ کا واسطہ تم یار یہ کام کر لو۔ تو اللہ وہ ذات ہے، جب تم ضرورت پڑتی ہے تو درمیان میں اللہ کو لے آتے ہو، تو اس لیے اس اللہ سے بھی تو خود ڈرو تم، اور رشتوں سے بھی ڈرو۔ کیا مطلب؟ رشتوں کے حقوق کے بارے میں ڈرو، یعنی رشتہ داری بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے ڈرا جائے گا۔ ڈرنے کا مطلب کہ بھئی اگر تم نے ان کے حقوق ضائع کر دیے تو اس پہ تمہیں اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس معنی میں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ رشتوں سے ڈریں۔ اور اس آیت کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ تساءلون بہ میں، بہ میں ہی ضمیر پر عطف ہو رہا ہے ارحام کا۔ کیا مطلب؟ اللہ سے ڈرو جس اللہ کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور ارحام کے ذریعے بھی تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یعنی اللہ اور رشتوں کے ذریعے تم ایک دوسرے سے مطالبے کرتے ہو۔ کیا مطلب؟ جب تمہیں کوئی کام پڑتا ہے کسی سے تو اللہ کا واسطہ بھی دیتے ہو اور رشتوں کا واسطہ بھی دیتے ہو۔ ہم کہتے ہیں نا بھائی اللہ کا واسطہ تو میری مدد کرو، ہم یہ بھی کہتے ہیں بھائی تو میرا چچا ہے، تو میرا ماموں ہے، تو میرا خالہ، تو میری خالہ ہے، تم میرے بھائی ہو، تم میرے کزن ہو، تمہیں اس رشتہ داری کا واسطہ۔ تو یہ رشتہ داری بھی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان ایک دوسرے کو واسطے دیتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علیکم رقیبہ، ہے تم پر رقیب، رقیب نگہبان، رقابت سے نکل۔ وآتوا الیتامی، آتو کئی دفعہ یہ لفظ آ چکا ہے، دو، یتامہ یتیم کی جمع ہے، یتامہ دے دیا کرو یتیموں کو، اموالہم ان کے مال، ولا تتبدلوا، تتبدل تتکلفو کی طرح، تکلف یتکلفو، تبدل یتبدلو، اور آرڈر ہے لا تتبدلو، تبدیل مت کرو، تبدیل مت کرو، الخبیث بالطیب، خبیث چیز کو پاکیزہ چیز کے بدلے میں تبدیل مت کرو۔ تفسیر میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یعنی یتیم
کا مال جب دیا کرو تو ایسا نہ ہو اچھا مال خود رکھ لیا اور خبیث مال اس کو دے دیا، پاکیزہ کو خبیث کے ذریعے چینج مت کیا کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور مت کھاؤ یتیموں کے مال کو، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں سے مرج کر کے، ملا کے مت کھایا کرو۔ الا یعنی اپنے مالوں کی طرف، ان کے مال کو مت کھاؤ۔ طرف کا کیا مطلب؟ اپنے مالوں سے ملا کے، مرج کر کے، یتیم کا مال اپنے مال سے مکس کر کے ہڑپ نہ کیا کرو۔ انہو کانا، بے شک ہے یہ بات، حوباً کبیرہ، بہت بڑا گناہ، حوب گناہ کو کہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے یہ۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو، خوفتم تھا اصل میں سمعتم کی طرح، سمعتم کی طرح، خوفتم کو پڑھا جاتا ہے خفتم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہے، اللہ اصل میں تھا ان لا، اس بات کا خوف ہے کہ لا تقسطوا فی الیتامی، کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کرو گے۔ اقسط یقسط اقساطا، انصاف کرنا، قرآن میں آتا ہے نا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، باب افعال سے اکرم یکرم کی طرح۔ اگر تمہیں خوف ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کرو گے، فانکحوا، تو نکاح کرو۔ فانکحوا اصل میں تھا فانکحوا، فانکحوا، اضربوا کی طرح، الف سائلنٹ ہو گیا، شروع میں فا ہے، فانکحوا ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ فانکحوا، تو نکاح کرو، ماں ان عورتوں سے، طاب لکم، جو تمہیں پسند آئیں۔ طاب یطیبو کا معنی یہ طیب سے نکلا ہے، پاکیزہ چیز کو بھی کہتے ہیں، اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس کی طرف انسان کی رغبت ہو۔ طیب پاکیزہ مال کو بھی کہتے ہیں، اور وہ مال جو انسان کی نیچر جس کی طرف مائل ہوتی، کیونکہ خبیث چیزوں کی طرف انسان کی نیچر مائل نہیں ہوتی، تو اس لیے خبیث کی اپوزٹ ہے طیب۔ فانکحوا، نکاح کرو، ماں ان عورتوں سے، طاب لکم، جو تمہیں پسند آئیں، من النسائی، عورتوں میں سے، مثنا، دو دو سے، وثلاثا، تین تین سے، ورباع، چار چار سے۔ دیکھیں اثنینی دو کو کہتے ہیں، اور مثنا کہتے ہیں دو دو، تکرار، اور ثلاث عربی میں تین کو کہتے ہیں، ثلاثہ کہتے ہیں تین تین، اور اربع عربی میں چار کو کہتے ہیں، اور رباع کہتے ہیں چار چار، یعنی تکرار کے ساتھ کہا، دو دو تین تین۔ یہ ہم محاوروں میں بھی یہی لفظ اس طرح استعمال کرتے ہیں بھائی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دو دو کا مطلب چار، اور تین تین کا مطلب چھ، اور چار چار کا مطلب آٹھ۔ تو ایک صاحب کہنے لگے 17 عورتوں سے نکاح جائز ہے، دو دو تین تین اور چار چار ملا کے دیکھا جائے تو ٹوٹل 17 بن، یعنی دو اور دو چار، تین اور تین چھ، چھ اور چار 10 ہو گئے، اور چار چار 8، یعنی 18۔ تو یہ غلط ترجمہ ہوگا، یہ محاوروں میں ہم کہتے ہیں بھائی تم جیسے کوئی چیز آپ کسی کو کھلا رہے ہو، یار دو دو کھاؤ، تین تین کھاؤ، چار چار کھاؤ، مطلب یہ نہیں کہ، مطلب یہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ 18 کھا جاؤ، مطلب یہ کہ دو بھی کھا سکتے ہو، تین بھی، چار بھی۔ تو یہ محاوروں میں اسی طرح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں میں انصاف نہیں کر سکتے، تو پھر ان عورتوں جو تمہیں پسند آئے عورتوں میں سے، ان میں سے دو دو سے، تین تین سے، چار چار سے نکاح کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو اس بات کا، اللہ تعدلوا، ان تھا اصل میں، یہاں بھی ان لا تھا اصل میں، اگر تمہیں خوف ہے کہ اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہیں کرو گے، فواحدۃ، تو پھر ایک سے، یعنی انکحوا محذوف ہے یہاں پہ، فانکحوا واحدۃ، تو پھر نکاح کرو ایک سے، او یا، او کا معنی یا، ما ملکت ایمانکم، یا اس پہ اکتفا کرو جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک۔ ایمان یمین کی جمع، دائیں ہاتھ کو کہا جاتا ہے، تمہارے دائیں ہاتھ جس کے مالک ہیں۔ یہ ایک محاورہ ہے، محاورتاً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی تم جس کے مالک ہو، یعنی وہ عورتیں جن کے تم مالک ہو، ظاہر ہے وہ باندیاں ہوتی ہیں جس کے انسان پہلے زمانے میں لوگ مالک ہوا کرتے تھے، اب نہیں ہے۔ او تفسیر میں اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ بتاؤں گا۔ دوبارہ آیت کا ترجمہ، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک عورت سے نکاح کرو، یا یہاں پر آگے لفظ معذوف ہے، اکتفو، اکتفا کرو، ما ملکت ایمانکم، اس عورت پر جو جس کے تم مالک ہو، یعنی باندی پر اکتفا کرو، پھر نکاح ایک بھی نہ کرو۔ پھر ذالک ادنا، یہ بات یعنی ایک پر اکتفا کرنا یا صرف باندی پر اکتفا کرنا، ذالک یہ بات، ادنا زیادہ قریب ہے۔ ادنا اصل میں تھا ادنو، دناوا یدنو، نصر ینصرو کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔ سورہ نجم میں ہے نا، ثم دنا فتدلا، دنا جبریل کے بارے میں آتا ہے، جبریل علیہ السلام نبی کے پاس آئے، ثم دنا، پھر نبی کے قریب ہو گئے، تو دنا و یدنو۔ تو اس کا جیسے ضرب یضربو سے کمپیریٹیو ڈگری کیا آئے گی، اضربو، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا، تو ادنو، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ قریب، تو ادنو کو پڑھا جاتا ہے ادنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذالک ادنا، یہ کام یعنی ایک بیوی رکھنا یا بیوی نہ ہو، باندی پر اکتفا کرنا، یہ کام ادنا زیادہ قریب ہے، اللہ اصل میں تھا ان لا، تو زیادہ قریب ہے، یہاں من محذوف ہے، من ان لا، اس بات سے زیادہ قریب ہے۔ اتنی تفصیل میں آپ نہ بھی جائیں، اتنی گرامر میں آپ نہ جائیں، بس سرسری بھی اگر ذہن میں رکھ لیں تو کافی ہے
کہ ادنا کمپیئر کرنے کے لیے آتا ہے. یہ بات زیادہ قریب ہے ان لا، اس بات کے کہ لا تعولو، کہ تم ظلم نہیں کرو گے. اعلی یعولو کا معنی نا انصافی کرنا بھی آتا ہے. اصل میں تعولو، اولا یعولو، نصر ینصرو کی طرح پڑھا جاتا ہے تعولو. ذالک ادنا، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم نہیں کرو. کیونکہ یہ تفسیر میں پھر انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں میں. وآتوا النساء، اور دے دیا کرو عورتوں کو صدقاتہن، ان کے مہر. ایک لفظ ہوتا ہے صدقہ، وہ تو صدقہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے صدوقہ، یہ مہر کو کہا جاتا ہے، دال پہ پیش ہوتا ہے. اس کی جمع آتی ہے صدوقات. اور دے دیا کرو عورتوں کو صدقاتہن، ان کے جو مہر ہیں. نحلتن، نحل تحفے کو، گفٹ کو، ہدیہ کو نحلہ کہا جاتا ہے، یعنی گفٹ سمجھ کے، دل کی خوشی سے. تو اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا یعنی پینلٹی سمجھ کے نہ دیا کرو. دیکھیں ایک ٹیکس ہوتا ہے، ایک جرمانہ ہوتا ہے، اور ایک گفٹ ہوتا ہے. گفٹ خوشی سے ہوتا ہے، اور جرمانے اور ٹیکس نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ دے رہے ہوتے ہیں، تبھی حکومت جبرن کاٹ رہی ہوتی ہے. تو نحلتن کا مطلب دل کی خوشی. اپنی بیوی، مراد عورتوں سے اپنی بیویاں ہیں، اپنی بیویوں کو مہر دے دیا کرو دل کی خوشی کے ساتھ. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پس اگر وہ دل کی خوشی سے تمہارے لیے راضی ہو جائیں. طبنا اصل میں تھا طیبنا، ضربنا کی طرح. ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا. تو طیبہ، طیبہ، طیبو، طیبت، طیبتا، طیبنا. طیبنا کا معنی، طیبہ کا معنی کیا ہے؟ طابہ، خوش ہونا، راضی ہونا، کسی سے پسند کرنا. اور طیبنا اگر وہ عورتیں پسند کریں. اگر وہ طیبنا کو پڑھا جاتا ہے طبنا، کیونکہ یا ہے نا درمیان میں، حروف علت میں نے بتایا تھا دائیں بائیں ہو جاتے ہیں وہ. فَإِن طِبْنَا، اگر وہ عورتیں دل کی خوشی سے، لکم تمہارے لیے راضی ہو جائیں، عن شیئن کسی بھی چیز پر، منہو اس مہر میں سے، نفسن، نفسن یہ نفس دل کو کہتے ہیں، یعنی یہ طبنا خوش ہو جائیں نفسن دل کے اعتبار سے. نفس انسانی جان کو بھی کہتے ہیں، انسانی روح کو بھی کہتے ہیں، دل کو بھی کہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ عورتیں تمہارے لیے راضی ہو جائیں، عن شیئن منہو اس مہر میں سے کسی بھی چیز پر، نفسن دل کی خوشی سے. راضی ہونے کا کیا مطلب؟ اگر وہ مہر کا کچھ حصہ تمہارے لیے چھوڑ دیں بعد میں کہ بھئی چلو ہم نے معاف کیا، آدھا یا پورا یا جتنا بھی، تو دل کی خوشی سے اگر یہ کام کر لیں. فَكُلُوهُ، فا کا معنی تو، کلو کا معنی کھاؤ، ہو اس مہر کو، ہنیئن مریئا. ہنیئن مریئا ایک عرب میں نا یہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے رج کے، خوشی سے کھاؤ. جیسے جنت کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ جنت میں ہنیئم مریئا کھائیں گے لوگ. ہنیئم مریئا کا مطلب رج کے کھائیں گے، خوش ہو کے کھائیں گے. ایک انسان خوراک کھاتا ہے ڈاکٹر کے مشورے پر، اور ایک ہوتا ہے رغبت سے. تو اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوهُ، اگر عورتیں تمہارے لیے دل کی خوشی سے اس مہر میں سے کچھ حصہ معاف کر دیں تو اس مہر کو کھاؤ تم، ہنیئم مریئا، رج کے کھاؤ. پھر اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، آتا یوتی، تان کا معنی دینا، اور مت دو سفہاء بے وقوفوں کو. سفیہ کہتے ہیں بے وقوف، نا سمجھ. اس کی جمع آتی ہے سفہاء. نہ دو بے وقوفوں کو، اموالکم ان کے مال، بے وقوفوں کے سپرد ان کا مال مت کرو. التی وہ مال، جعل اللہ لکم قیاما، قیام کہتے ہیں ویسے تو قائم کی جمع قیام آتی ہے کھڑے ہونے کو، لیکن قیام کا مطلب جس سے ہماری زندگی قائم ہے، یہاں یہ مراد ہے. جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال کہ اللہ نے بنایا ہے، لکم اس مال کو تمہارے لیے، قیامن یعنی یوں سمجھیں کہ قائم ہونے کا ذریعہ. یعنی تم اگر دنیا میں قائم ہو، زندہ ہو، تمہاری زندگی صحیح گزر رہی ہے تو مال کی وجہ سے گزر رہی ہے. تو اتنی قیمتی چیز ہے مال، اس مال کو بے وقوفوں کے حوالے مت کیا کرو، چاہے وہ بے وقوفوں کا اپنا ہی مال کیوں نہ ہو. تفسیر میں اس کی ڈیٹیل میں بتاؤں گا انشاءاللہ. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، رزق یرزق، رزق دینا. ارزق، نصر ینصرو کا امر آتا ہے انصر، تو ارزق رزق دو. اور ارزقو جمع کا صیغہ ہے، اور الف سائلنٹ ہو گیا ورزقو میں، اصل میں تھا وارزقو. ورزقو، اور کھلاؤ، ہم ان بے وقوفوں کو، فیہا اس مال میں سے، یعنی مال ان کے ہینڈ اوور کرنے کے بجائے اس مال میں سے ان کو کھلا دیا کرو. وکسوہم، کسا یکسو اصل میں تھا کاساوا یکسوہو، اس کا معنی کپڑا پہنانا کسی کو. تو اکسو یہ امر کا صیغہ ہے انصر کی طرح. وکسوہم، اور پہناؤ ان کو، یعنی اس مال میں سے ان کو کھلاؤ بھی اور پہناؤ بھی. وقولو، اور کہا کرو ان سے، لہم ان سے، قولا معروفا، معروف اچھی بات، اچھی بات ان سے کہا کرو. وابتلوا الیتاما، ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں، اصل میں تھا ابتلیو، اکتسبو کی طرح پڑھا جاتا ہے ابتلو. اور آزماتے رہو یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب وہ،
بلغ النکاح، نکاح کی عمر کو پہنچ، بلغہ کا معنی پہنچنا، بلغ النکاح نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنْ آنَسْتُمْ، پس اگر تم محسوس کرو، انسیت سے نکلا ہے، آنستم اصل میں اکرمتم کی طرح ہے، انستم تھا اصل میں، تو فَإِنْ آنَسْتُمْ اگر تم محسوس کرو، منہم ان سے، رشدن سمجھداری، یعنی یتیم کو آزماتے رہو، جب دیکھو یتیم نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر دیکھو کہ اگر تم میں ان میں سمجھداری محسوس ہو رہی ہے تو کیا کرو پھر؟ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، دفع یدفعو کا معنی سپرد کر دینا، دفع کر دینا، تو دفع کرو یعنی سپرد کر دو، الیہم ان کی طرف، اموالہم ان کے مال کو، ولا تأکلوها اور مت کھاؤ ان کا مال، اسرافن حد سے تجاوز کر کے، وبدارن اور جلدی جلدی کر کے، بادر یبادر مبادرتن کا معنی جلدی کرنا، قاتل یقاتل مقاتلتن اور قتالن دونوں مصدر آتے ہیں، تو بادر یبادر مبادرتن اور بدارن دونوں مصدر آتے ہیں، بدار جلدی جلدی کرنا، ان کا مال مت کھاؤ حد سے تجاوز کر کے اور جلدی جلدی، ان یکبرو اس خوف سے کہ کہیں یہ بڑے ہو جائیں، ان یکبرو کا معنی، ان کا معنی اس یعنی یکبرو، کبورہ یکبرو کا معنی عمر میں بڑا ہونا، اس خوف سے ان کا مال حد سے تجاوز کر کے اور جلدی جلدی مت کھاؤ، یہاں ایک لفظ محذوف ہے، خوفا یا مخافتا ان یکبرو، ان یکبرو اس خوف سے کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں کہیں۔